السلام علیکم۔ ویسے تو بھائی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب عید میلاد النبی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو بعد میں مسلمانوں کی اختراع ہے، تو اس کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حکمران بنائے پاکستان کا، تو آپ دھیرے دھیرے یہ فیصلہ کریں کہ بھائی وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو خیر میں اپنی ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہوں۔ گزارش یہ دیکھیے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، یہ تو تاریخی طور پہ ثابت ہے۔ کیوں ثابت ہے؟ آپ کہیں گے جی آپ تو اجماع تواتر کی بات کرتے ہیں، تاریخ کی بات ہی نہیں کرتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو آپ دنیا کے اہم ترین انسان تھے۔ اہم ترین انسان تو پہلے بھی تھے، لیکن یہ بات کہ آپ اہم ترین انسان ہیں، یہ بات مشہور بھی ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ کا انتقال جو تھا ایک بہت بڑی خبر تھی، اس کو تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے، تو ایسے میں آپ کے ابھی 50 سال پہلے پیدا ہونے والے لوگوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ یہ خواتین کو پتہ ہی نہیں، مردوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، اپنی عمر کے بارے میں اندازے کرتے ہیں۔ وہ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے ہیں پیر کے روز، اس سے کچھ اندازہ ہوا، کچھ سراغ لگانے کا امکان ہوا۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس سے اگر اندازہ لگایا جائے تو کوئی ایکوریسی آ سکتی ہے۔ اور میں نے جہاں تک سنا ہے، میں نے خود تحقیق تو نہیں کی، کہ اگر آپ جائیں پیچھے، اور اب تو ظاہر ہے کہ بڑی آسانی سے آپ کو غالباً گوگل سرچ ہی میں مل جائے گا کہ 570 عیسوی میں غالباً ربیع الاول کہاں سے ڈھونڈیں گے، یہ آپ کوشش کریں، جو منڈیز آئے ہیں وہ کون کون سے آئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 570 عیسوی کے ربیع الاول کے مہینے میں، ویسے ظاہر ہے آفیشلی کوئی نہ کوئی تو ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، 2/7 2/9 16 23 اور یہ تھیں تاریخیں۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی 12 کے آگے پیچھے ہی کوئی تاریخ تھی، تو پھر 9 ربیع الاول زیادہ ممکن لگتی ہے۔